بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام مائی ٹرو بلیف چینل۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ عید کی خوبصورت صبح تھی۔ کائنات کا ہر ذرہ اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے درمیان جلوہ افروز تھے اور عید کے فضائل اور احکامات بیان فرما رہے تھے۔ صحابہ کرام ہمدن گوش تھے، سب کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے، سب کے دل شاد و مسرور تھے کہ بس کچھ ہی دیر میں بارگاہ رب العزت سے اپنے روزوں کی اجرت وصول کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں عیدگاہ کا رخ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عید کے فضائل و احکامات سننے کے بعد تمام صحابہ کرام نے اپنے اپنے گھروں کی راہ لی تاکہ غسل کر کے پاک و صاف لباس پہن کر وقت مقررہ پر مسجد نبوی میں پہنچ سکیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر قیادت عیدگاہ کا رخ کریں۔ چنانچہ نماز عید کی تیاری کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے گھر تشریف لے گئے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہا دھو کر خوشبو لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے قراری سے انتظار کر رہے تھے۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کی دہلیز پر قدم مبارک رکھا تو اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے دوڑ کر اپنے نانا جان سے لپٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کی پیشانیوں پر بوسہ لیا اور اندر لے جا کر انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بٹھا دیا اور فرمایا، عائشہ انہیں کھانے کے لیے کچھ دو۔ غسل سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفید کپڑے زیب تن کیے، خوشبو لگائی۔ اتنے میں مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال نے دروازے پر دستک دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کی کہ مسجد نبوی میں تشریف لے چلیں کیونکہ تمام صحابہ وہاں آپ کے منتظر تھے۔ چنانچہ عظیم الشان صحابہ کی جماعت اپنے عظیم الشان پیغمبر کی سربراہی میں عیدگاہ کی جانب روانہ ہوئی۔ جبرائیل امین اور ملائکہ قطار در قطار اس عظیم الشان قافلے کے استقبال کے لیے راستے کے دونوں طرف کھڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک پر ایک طرف حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر محترم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام ہمراہ تھے۔ ان محترم ترین ہستیوں پر مشتمل یہ قافلہ دھیمی آواز میں تکبیرات کا ورد کرتا ہوا پروقار انداز میں عیدگاہ کی طرف رواں دواں تھا۔ ننھے بچے خوشی خوشی رنگ برنگے نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے کھیل رہے تھے، تفریح کر رہے تھے۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی جو قلب اطہر پر بے حد گراں گزری۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ کسی بچے کی دکھ اور تکلیف میں ڈوبی ہوئی آواز ہو جو اس کرب و رقت کے ساتھ رو رہا تھا، جس کا اندازہ صرف یتیمی کے ماحول میں پلے ہوئے انسان کو ہی ہو سکتا ہے۔ دیکھا تو کونے میں ایک ننھا بچہ بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس آنسو بہا رہا تھا۔ جو ہی اور بچوں کے قہقہوں کی آواز بلند ہوتی، اس کی درد میں ڈوبی ہوئی سسکیاں مزید بڑھ جاتی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو عیدگاہ کی طرف روانہ کیا اور خود اس بچے کی طرف کا رخ کیا تو گویا کائنات کا رخ بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معصوم بچے کے قریب پہنچے۔ بچہ سسک سسک کر رو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ تم کیوں رو رہے ہو اور بچوں کے ساتھ کھیلتے کیوں نہیں؟
بچے نے معصومیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ایک باپ جب اپنے لخت جگر کو بیٹا کہہ کر پکارتا ہے تو اسے کتنا لطف آتا ہے۔ ایک لمحے کو وہ ان الفاظ کے سحر میں محصور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تکتا رہا، پھر قدرے توقف سے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عید کے دن تو خوشی اپنوں کے ساتھ منائی جاتی ہے، لیکن جس کے اپنے ہی نہ ہو وہ کیسے عید کے دن خوشی منائے؟ میرا تو کوئی اپنا نہیں جو میرا سہارا بنے۔ سب بچوں نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، اتنا اچھا تیار ہوئے ہیں، سب خوش ہیں، لیکن میں کیسے خوش ہو جاؤں؟ میرے پاس نہ تو نئے کپڑے ہیں اور نہ جوتے، نہ وہ رشتے جن کے دم سے یہ خوشیاں ہوتی ہیں۔ میں ایک یتیم ہوں، میرا باپ شہید ہو چکا ہے اور میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا۔ میرے سوتیلے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا اور میرا مال غصب کر لیا۔ اب دنیا میں کوئی مجھے بیٹا کہہ کر پکارنے والا نہیں ہے۔ اب میرے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے اور نہ پینے کو، نہ پہننے کو لباس ہے اور نہ ہی رہنے کو گھر۔ جب میں نے ان بچوں کو کھیلتے، خوشیاں مناتے اور نئے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو میرا درد تازہ ہو گیا، اسی لیے میں تڑپ کر رو پڑا۔ نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا یتیمی کا دور یاد آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سر پر دست شفقت رکھا اور فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے باپ ہوں اور سیدہ عائشہ تمہاری ماں ہوں، فاطمہ تمہاری بہن ہوں اور علی تمہارے چچا ہوں اور حسن حسین تمہارے بھائی ہوں اور ہمارا دست شفقت تمہارے سر پر ہو؟ یہ سن کر وہ ننھا بچہ خوشی سے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں اس پر کیسے راضی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی کا دست شفقت میرے سر پر ہو اور سرکار دو عالم خود میرے کفیل بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو لے کر واپس اپنے گھر تشریف لائے اور سیدہ عائشہ کو پکارا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اچانک آمد پر حیران ہوتے ہوئے فرمایا، لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں، اور واپسی کی وجہ دریافت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم اولاد کے لیے تڑپتی تھیں، تو آج اللہ نے تمہاری آرزو پوری کر دی۔ آج میری اور سب مسلمانوں کی عید سے پہلے تمہاری عید ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی اور اس معصوم سے بچے کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں ڈال دیا اور فرمایا کہ اب سے یہ محمد کا بیٹا ہے اور اے عائشہ تو اس کی ماں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرتے جذبات سے اہلاً و سہلاً مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر خوشی کا اظہار کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسے نہلایا دھلایا، کھانا کھلایا اور صاف ستھرے کپڑے پہنا کر تیار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے کو اپنے دوشی مبارک پر سوار کیا اور عیدگاہ کا رخ کیا، جہاں صحابہ کرام نماز عید کی امامت کے لیے امام کائنات کے منتظر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوشی مبارک پر جہاں چند لمحات قبل جنت کے نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سوار تھے، اب ایک یتیم لاوارث بے کس معصوم بچہ بیٹھا اپنی یتیمی پر فخر کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے پیدل چل رہے تھے اور یتیم بچہ آپ کے کندھے پر سوار تھا۔ نبی کریم پیغمبر عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم بچے کو اس منصب کا اہل قرار دیا جس منصب کے اہل حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گلی میں تشریف لائے جہاں بچے کھیل رہے تھے تو سب بچے اس کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے،
ابھی تو رو رہا تھا اور اب اتنا خوش و خرم دکھائی دیتا ہے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ ننھا بچہ کہنے لگا، میں بھوکا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے کھانے کا انتظام کر دیا۔ میں ننگا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے کپڑوں کا انتظام کر دیا۔ میرا یتیم ہونا کس طرح کام آیا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے باپ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میری ماں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میری بہن، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا، اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی ہیں۔ یہ سن کر سب بچے اس کی قسمت پر رشک کرنے لگے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ تشریف لائے تو سب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز عید ادا کی۔ جب آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو اس بچے کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرے گا اور محبت و شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرے گا تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دے گا۔ وہ بچہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر کفالت رہا، یہاں تک کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو وہ بچہ پھر سے رونے لگا اور کہنے لگا کہ افسوس میں آج پھر سے یتیم اور غریب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا، یعنی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھی، آپ کی محبوب ترین زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنی کفالت میں لے لیا اور اس کا خیال رکھنے لگے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے۔ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اللہ حافظ۔